میں روک لیا، عمر کپڑے دیکھیں کیسے ہو، کسرا کے بادشاہ سے ملنے جا رہے ہو، کپڑے دیکھیں آپ نے 17 پیمنٹ 16 کپڑے کے اور ایک چمڑے کا لگا ہوا، عمر کرتا تو نہیں پہن لے، لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے پاس کپڑا کوئی نہیں۔ اور کہنا یار مجھے اسی لباس میں رکھا، نہیں میں آپ کو جانے نہیں دوں گا بیت المقدس میں، وہاں بادشاہوں سے ملو گے۔ اسعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے کرتا پیش کیا، آپ نے سواری پہ بیٹھے بیٹھے پہنا، وہ قدم سواری چلی، آنکھ لگ گئی، اور آنکھ میں سرکار مدینہ روح قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا عمر کیا ہوا، اب کیا ہوا، محمد کی فقیری چھوڑ کے امیری اختیار کر لی، عمر عزت ملے گی تو اسی پیمند والے لباس میں ملے گی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یا تو مجھے راؤ گلزار کے والد کے سالے ثواب میں آنا پڑ جائے، میرے تو کپڑوں سے کلف ہی نہ اترے۔ ہوں میں مسلمان، میرے پاس مسلمان ہونے کی پہچان کیا، جیسی صورت مورت ہماری ویسی تو سب کی بنی پڑی۔ انفرادیت میرے اندر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے دور سے دیکھ کے انسان کہہ دے کہ آقا کا غلام آ رہا ہے، میرے اندر کوئی ایسی چیز ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ آئے گا، ہر چیز تبدیل ہوگی، وہ آپ کی مرضی کریں یا نہ کریں۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے گا، ہر چیز تبدیل ہو جائے گی۔ 11ویں والے بابا کا مہینہ آئے گا، ہر چیز تبدیل ہو جائے گی۔ انسانیت ہے کوئی؟ ٹھیا مضبوط ہوتا ہے جانور اپنے کھونٹے سے، اور جانور اپنے کھونٹے پہ مضبوط ہوتا ہے، یہ تو انسان ہے۔ فتح مکہ ہوا، اگلے دن ظہر کی اذان ہونے کا وقت آیا، رحمت والے نبی 4 چفیریں نظر ڈالی، عمر بھی کھڑے، اور میں ساری زندگی کے اندر کبھی میرے دل میں خواہش نہ ہوئی کہ مجھے آگے کیا جائے، اس دن میرے دل میں خواہش ہے کہ مجھے آگے کیا جائے، تو میں حضور کے سامنے جا، حضور کی نگاہ جاتی، میں حضور کے سامنے ہوتا کہ حضور اذان کے لیے مجھے حکم فرمائے، لیکن نبی نے مجھے بھی دیکھا، مسکرا کے منہ موڑا، ابوبکر مسکرا کے منہ، عثمان مسکرا کے، جب چار طرف دیکھا فرمایا این بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ بلال پیچھے کھڑے تھے، ایک جوتا ٹوٹا ہوا، ایک پھٹا ہوا جوڑنے کے قابل نہیں، ٹوٹا ہوا سینے کے قابل نہیں، لنگی اتنی تھی کہ گھٹنوں تک مشکل آ رہی تھی، چادر اوپر اتنی تھی کہ سینہ چھپاؤ کمر ظاہر ہو جائے، کمر چھپاؤ سینہ ظاہر ہو جائے۔ بلال جی آمنا بلال کہنے لگا، پھر میری موج ہو گئی جب آپ نے فرمایا ملتزم کے پاس سے یہ قدم رکھتا ہوا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، تو میں نے یوں کر کے جوتا اتارنا شروع کیا، فرمایا نہ بلال جوتا پہن کے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو۔ جب بلال حبشی بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے، فرمایا دنیا والوں دیکھ لو، جس کے دل میں محمد اتر جاتا ہے، جس کے دل کے اندر خدا اور مصطفیٰ آ جاتا ہے، اس کا ٹوٹا ہوا جوتا بھی ساتوں آسمانوں سے اونچا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے اور پڑھنے والیاں اتنی موٹی کتابیں پڑھ کر تم بڑا آدمی بنتے ہو، بڑا آدمی اس وقت تک نہیں بنو گے جب تک تیری میری زندگی کے اندر آمنہ کے لال کی مبارک زندگی نہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ موچڑے پڑیں گے، تھکے کھائیں گے، دنیا کی بے رحمیاں تمہیں چین سے بیٹھنے دیں گی، اے سی کی سپیڈ تم 16 پہ کر دو تب بھی سکون نہیں آئے گا، محلات میں زندگی گزارو تب بھی سکون نہیں آئے گا، جب تک حضور والی زندگی سے ہماری نسبت نہیں ہو جائے گی، آمنہ کا لال ہمارے دل میں نہیں اتر جائے گا، اس وقت خدا کی قسم نہ یہ قبر زمین کے اوپر جسم قبول ہے، نہ قبر کے اندر قبول ہے، نہ میدان محشر میں قبول ہے۔ بات بنے گی تو حضور پر بنے گی۔ میرے عزیزوں، کیوں تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فراموش کر رہے ہیں؟ کھڑے ہو کے کھانے پیزا ہٹ پہ چلے جاؤ، برگر والی دکان کے اوپر چلے جاؤ، علماء اکرام فتویٰ، جو جانور پنجوں میں لے کے چونچ سے نوچ کے کھائے وہ جانور حلال ہے؟ کتے کی خصلت پنجوں میں لے کے نوچ کے کھانا، یہی خصلت انسانوں میں آ رہی ہے۔ برگر شباب میں کچر کر دبڑ کھا رہے ہیں، ہاتھوں میں نوچ کے، یہ تو کتوں کی خصلت ہے۔ جب کتوں والی عادت پڑ گئی تو کتوں والی عادات ہماری زندگی کے اندر آ گئی۔ باپ کہہ رہا ہے اور کتے کی طرح بھوک رہا ہے، اماں کہہ رہی چل کتا میرے منہ نہ لگ، بیٹھ کر چل دفعہ کتے کمرے سے باہر نکل۔ کیوں؟ ہم نے ظاہر کر دیا کہ انسان نہیں، ہم کتا ہے۔ اٹھاؤ حدیث کے کتابیں، میرے نبی کی 63 سالہ زندگی، سیدنا صدیق اکبر کی زندگی، حضرت عمر کی زندگی، حضرت
حضرت عثمان علی کی زندگی، حضرت معاویہ حسن حسین کی زندگی، سارے صحابہ ثابت کر دو کہ اللہ کے نبی نے نوچ نوچ کے کوئی چیز منہ سے کھائی ہو، ہر چیز اللہ کے نبی نے توڑ کے کھائی، کیلا کوئی فروٹ آتا اللہ کھجور آتی ٹکڑا توڑ کے کھاتے، روٹی نوچ کے نہیں توڑ کے کھاتے۔ اللہ اکبر۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا اما فاطمہ جو کی روٹی کا سوکھا ٹکڑا لے کے حضور کے پاس گئی، آپ نے سوکھے ٹکڑے کو ہتھیلی پر رکھا اور توڑ کے کھایا، لقمہ نگلتے جاتے چباتے جاتے، بیٹی تیرا بھلا ہو، نہ لاتی تو تیرا باپ آج چوتھے دن بھی بھوکا رہتا، 3 دن کے بعد تیرے باپ نے روٹی کھائی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم تو کہیں سے کردار میں اعلیٰ نکلے کوئی نہیں۔ جب نبی کی زندگی کو چھوڑیں گے تو IMF کے جوتے پڑیں گے، جب نبی کی زندگی سے منہ موڑیں گے تو گائے کا پیشاب پینے والوں کے تلوے چاٹنے پڑیں گے، جب نبی کی زندگی سے منہ موڑو گے سویڈن کی گستاخیاں برداشت کرنی پڑیں گی، وہاں گورنمنٹ کی اجازت سے قرآن پاک جلائے اور شہید کیے گئے، تمہارے اندر کتنی غیرت اور میرے اندر کتنی شرم آئی؟ کیا اس واقعے کے بعد تیرے میرے گھر میں کسی نے قرآن کھولا؟ سویڈن مرد آباد، سویڈن، تو آپ کون سے زندہ باد ہیں؟ کیا آپ نے میں نے ارادہ کیا کہ میرا بچہ قرآن کا حافظ بنے میں بناؤں گا؟ بیٹھو سارے، کیوں گالی دی تم نے؟ توہین نہ کرو۔ اگر وہ بد کردار تھے تو ہم نے کتنے کردار بنائے؟ ختم نبوت زندہ باد، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت۔ کیا ہمارے معاشرے میں قادیانی جنم نہیں رہے؟ اتنا ان کا بائیکاٹ کرتے کہ دنیا کے اندر ان کا رہنا مشکل ہو جاتا۔ ہمارا تو حاکم کہہ رہا ہے کہ نہیں قادیانی ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارے PIA کی فلائٹ میں چلے جائیں، ہم نے تو 2 دن مذمت کی، پھر اللہ کے آگے روئے۔ ہم نے کہا بی بی خدا کا خوف کر تو ہمیں افطاری شیزان کے جیم اور کیچپ سے کرا رہی ہے، ہم نے مرنا نہیں روزہ خراب کرنا ہے۔ وہ بڑی ڈٹائی، اس سے کیا ہوتا ہے مولوی صاحب؟ دین کا بیڑا غرق کر دیا آپ جیسے لوگوں نے۔ میں کہا خدا کی قسم تو اپنے بول پہ قائم رہے، میں اپنے بول پہ قائم رہوں، قیامت کے دن پتہ لگ جائے گا حوض کوثر کا پیالہ کس کے منہ سے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ کے علاقے گاؤں میں شیزان نہیں ہے؟ یہ ختم نبوت والے پاگل ہیں۔ شاد رضوی پاگل تھا، جو حضور کی حرمت میں قربان، امیر شریعت اللہ غازی علم دین، یہ سارے کوئی پاگل لوگ تھے؟ وہ ہمارے کھانے میں، ہم ان کے کھانے میں، ہماری شادیوں میں لگتا ہے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ قربانی کے جانور کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کتنے آئے؟ حضرات کان کٹا ہوا، حضرت دم کٹی ہوئی، ٹانگ میں لنگ پن ہے، قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ اور میرے پیار جانور کے بارے میں تو مسئلے پوچھتے ہو، اپنے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں پوچھا۔ میں حمام پر بیٹھ کر 500 روپیہ دے کے بال کٹوا کے آیا، بتاؤ یہ کٹنگ مدینے والے سے ملتی ہے یا یہود و نصارہ سے ملتی ہے؟ اللہ کے نبی 3 طریقے کے بال کٹوایا کرتے، بتاؤ علماء کرام۔ یہ ربیع النور شریف کا، یہ ربیع الاول شریف کا، یہ محرم شریف کا پیغام ہے۔ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے؟ 3 طریقے کے میرا نبی بال کٹواتے تھے، چاروں طرف تینوں طرف سے برابر برابر۔ یہ حلق گنج مبارک کروایا کرتے، یا آپ زلف مبارک کانوں کی لو تک، جب جہاد میں جاتے تو آپ کی زلف کندھے مبارک تک ہوتی۔ اس کے علاوہ جتنی کٹنگ ہو رہی ہے یہ میڈ ان یہود و نصارہ امریکہ تو ہے، میڈ ان مدینہ نہیں ہے۔ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا کمایا کیا کھویا؟ کمائی 4 ایکڑ سے 6 بن گئے، چھوٹے سے کھوکھے سے مارکیٹ بن گئی، سائیکل سے گاڑی میں آ گئے، یہ کمائی نہیں۔ اپنے گھر جائیو، سارے کے سارے جتنے تمہارے بالک ہیں، جتنے تمہارے بچے لے کے بیٹھ جائیو، 14 سال 16 سال 20 سال کا بیٹے میں تیرے سے نہ جمع پوچھتا نہ تقسیم پوچھتا بھاڑا پوچھتا، مجھے نماز جنازہ کی دعا سنا دے جو میرے مرنے کے بعد میری چرپائی کھٹڑے کے پیچھے ہو کے پڑے گا۔ اگر تیرا بچہ سنا دے تو سمجھ لے تیرے لیے جنت واجب ہو گئی، اگر تیرا بچہ نہ سنا سکے سمجھ تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا،
مونچھیں بڑی داڑھی چھوٹی، شیب ہلکی ہلکی. آپ نے السلام علیکم یا رسول اللہ. ساتھ والے سے کہنے کیا بات ہے، آج کیسی موج آ گئی، سلام کا جواب نہیں دے رہے. اب یہ نہیں بتائے گا، میں بتاتا ہوں. تیری مونچھیں بڑی داڑھی چھوٹی. اور نے کہا یہ تو ہمارے آقا کسرا کا حکم ہے، ہمارے آقا کسرا کا طریقہ ہے، ہمارے آقا کا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا میں محمد کا طریقہ، داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ. اللہ اکبر. یہ طریقہ مجھے میرے خدا نے بتلایا، میرے خدا نے سکھایا ہے. جبرائیل پیغام لے کے آیا. آؤ اس پر. پرچم کا تو حیا ہے، جس بھی نسبت کا پرچم ہے اس کا میری بیٹی میرے بیٹے کسی کو حیا نہیں. دنیا کا دستور ہے، شوج آباد کے غیور مسلمانوں، مکہ والا میں رہنے والوں، دنیا کا دستور ہے. کسی کی موٹر خراب ہو جائے ساتھ والے سے پائپ لے لیتا ہے، کسی کی بجلی خراب ہو جائے ساتھ والے سے تار لے لیتا ہے. حالانکہ وہ رشتہ دار نہیں، قوم برادری کا نہیں ہے، اپنا نہیں. انڈیا سے میرے عزیزوں مائگریٹ کر کے نہیں آیا، ہجرت کر کے نہیں آیا. کوئی لوکل ہے، کوئی اردو بولنے والا، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں. یار ہمیں پتا کسی کے موت میت ہوا کرتی تھی، اور لوگوں یقین جانو گاؤں سے دودھ باہر نہیں نکلا کرتا تھا. یہ دستور تھا ہمارا. کسی بیٹی کی شادی ہوا کرتی تھی، ٹرالیاں بھر کے بستر دروازے پہ، کھٹڑے دروازے پہ آ جایا کرتے تھے. اگر کوئی چور کسی علاقے میں چوری کرنے جایا کرتا تھا، پہلے وہاں کی معلومات لیتا کہ ہمارے گاؤں کی بیٹی یہاں بیاہ کے تو نہیں گئی ہے. لوگ کیا کہیں گے کہ کندھوں پہ جہیز اٹھا کے دے کے آیا، وہی جہیز چوری کرنے کے لیے آ گیا ہے. اب تو خدا پاک کی قسم زمانہ ایسا آ گیا، بیٹا ماں کی بالیاں نوچ کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. اب تو زمانہ ایسا آ گیا کہ بیٹا باپ کی جیب سے پیسے نکال کے جا رہا ہے. دبڑ دبڑ لگی پڑی ہے. جن عدالتوں کے اندر ختم نبوت کے کیس ہوا کرتے تھے، میرے عزیز و دفاع صحابہ کے کیس ہوا کرتے تھے، ان عدالتوں کے اندر کیس ہو رہے ہیں کہ میرے بچے نے میرے باپ نے میرا حق ادا نہیں کیا. ان عدالتوں کے اندر کیس ہو رہے ہیں، اللہ اکبر کے شوہر کے بیوی کہہ رہی ہے شوہر نے میرا حق ادا نہیں کیا. ڈوب نہیں مرتے ایسے وکیل کرتے ہوئے اور ایسے کیسوں کی میں نمائندگی کرتے ہوئے. مر جاؤ، پانی میں چھلانگے مار لو کہ بیوی مجھے عدالت کے اندر بلا رہی ہے. ہمارے پاس ہے کیا؟ خالی جھولی. نہ پیچھے کو چھوڑا نہ آگے کو چھوڑا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. آگے بھیج دے مرنے سے پہلے. پیچھے والوں نے جمع جوڑی کا تنکے کا تیرے سے حساب لینا ہے، بھیج آگے. کسی روتے ہوئے کو ہنسا دے، کسی بچھڑے ہوئے کے درمیان صلح کرا دے، لڑے ہوئے میں صلح کرا دے، کسی بچھڑے ہوئے کو ملا دے، کسی اجڑے ہوئے کو بسا دے. یہ چیزیں تیرے آگے کام آنے والی ہیں. جہاں من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا تیرے سے سوال کیا جائے گا، یہ وہاں آگے کام آئے گا. شوج آباد کے غیور مسلمانوں، مولانا میرا کلیجہ اللہ کی قسم اس دن اتنا بڑا ہوا جب میں رات کو 1:30-2 بجے قربانی کے جانور لینے کے لیے گیا. کچھ بڑے جانور لیے، کچھ چھوٹے جانور لیے. میرا بیٹا وہیں ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ بابا پھپھو نے قربانی کوئی نہیں کی، یہ بکرا میرے پھپھو کے گھر باندھ کے آنا ہے. میں نے کہا یا اللہ اس بچے کی مزاج کو موت تک ایسے برقرار رکھنا. مجھے نہیں پتا میری نمازیں مجھے بخشوائیں گی کہ نہیں بخشوائیں گی، لیکن یہ میرے بچے کا مزاج میری قبر اور حشر کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا. سبحان اللہ. کیا یا تو بابو کتنی بدنصیبی کی بات تھی، قربانی کا 10 من کا جانور 10 لاکھ کا کیا، لیکن بہن گوشت سے محروم رہی. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں ماں باپ راضی ہیں. کس چیز کے ماں باپ راضی؟ 4 جانور قربانی کے کیے. کبھی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا ابا جی بتا تیرے یار کے گھر کون سے گوشت کا حصہ دے کے آنا ہے. کبھی اماں سے پوچھا اماں بتا مامے کے گھر کون سا گوشت کا حصہ بجواؤ، پھپھی کے گھر کون سا گوشت کا ٹکڑا بٹاؤ. لفنگے کھا گئے، اللے کھا گئے، تھللے کھا گئے، لیکن تیرے اپنے گوشت سے محروم رہ گئے. رب العالمین کی قسم ہے تو نے فدیے کو یاد رکھا، باپ بیٹے کی گفتگو کو یاد نہ رکھا. اصل تو قربانی باپ بیٹے کی گفتگو تھی، فدیہ تو میرے عزیزو جانور تو ان کی گفتگو کا فدیہ تھا. آج امت فدیے پہ لگی ہوئی، باپ کی قربانی کو فراموش کر بیٹھی ہے، بھول بیٹھی ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. یہ
باپ نے اپنے بچے سے کہا تھا بیٹے میں نے خواب دیکھا زندگی کا نرالا باپ دیکھا انی اذبحک میں نے تیرے گلے پہ چھری چلا دی اللہ اکبر بیٹے نے یوں نہیں کہا تھا ابا جی کوئی آپ نے رات کو کوئی ایسی چیز کھا لی ہوگی جو آپ کے دماغ پہ اثر کر گئی ہوگی ابا جان آپ کو بڑھاپے میں ایسے ڈرونے خواب آ رہے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کا جملہ سنا قال یا ابت افعل ما تؤمر ابا جب تو نے خواب دیکھا تو میرے سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بتا چھری کون سے پتھر پہ تیز کر کے لاؤں اور کون سے ٹکڑے پہ لیٹو ابا جان چھری چلانا تیرا کام ہے خدا کا شکر اور صبر کر کے دکھانا میرا کام ہے اصل تو یہ طور طریقہ تھا پوچھو شوجاباد والو اللہ اکبر قربانی کے موقع پر جس باپ کا تم نے قربانی میں حصہ ڈالا وہ باپ تمہارے پاس قربانی کے وقت موجود تھا کہ نہیں تھا اماں موجود تھی کہ نہیں تھی دوست کو رسی پکڑا دی بیٹے کو رسی پکڑا دی یار تو بھی ہاتھ لگا لے تو بھی ہاتھ لگا لے ماں کا ہاتھ لگوایا تھا ابے کا ہاتھ لگوایا تھا جسے کلیجی کی بوٹی نہ ملی قربانی تو اصل اس کی تھی اور میرے عزیزوں پتہ نہیں کون کون کھا گیا تیرا باپ ٹکڑ ٹکڑ دیکھتا ہی رہ گیا ہے میرے پیاروں تھوڑی سی انسانیت اپنے اندر لے کے آ جاؤ ورنہ راؤ خورشید صاحب دنیا سے چلے گئے مکان یہاں چھوڑ گئے دکان یہاں چھوڑ گئے اولاد چھوڑ گئے کنبے برادری چھوڑ گئے لیکن میرے عزیزوں کفن کے اندر کوئی خصہ نہیں تھا کوئی سلوک کا نہیں تھا کوئی جیب نہیں تھی نہ اوپر والی چادر پر نہ اوپر نیچے والی چادر پر کوئی چیز لے کے نہ گئے میرے عزیزوں اذا مات عبدا جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے سنو حدیث شریف میرے آقا میرے عزیزوں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات عبدا جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے جنازگاہ کی طرف جنازہ چلا جاتا ہے مفہوم عرض کرنا ہو جنازہ پڑھنے سے پہلے اعلان ہوتا ہے جس کسی نے میت کا چہرہ دیکھنا ہو آجو آخری دیدار کر لو ہر کوئی آتا ہے کہتا بڑا سونا کوئی ہاتھ مل کے کہتا بڑی چنگی زندگی گزار کے گیا کوئی کہتا واہ جی واہ بڑا چنگا کام کر کے گیا اللہ اکبر ادھر میرے عزیز و زمین پر اللہ اکبر لوگوں کے درمیان میں پڑا ہوتا ہے ادھر عرش بری پر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ادھر لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا ادھر عرش والا مالک مخاطب ہو کے کہتے ہیں واللہ یعلم شر منو مجھے پتا تو دنیا میں کیا کیا کرتوت کر کے آیا دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں تو کیا کیا کر کے آیا لیکن ہے میرا بندہ زمین پر دیکھ تو صحیح تو لوگوں کے درمیان لیٹا ہوا تیرے چار چفیرے گھومنے والے وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا جو اپنا پرایا دوست سجن آ رہا ہے تیری تعریفیں کر کے جا رہا ہے جا میرے بندوں کو بتلا دے مجھے اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے تیرے بارے میں جو گواہی میرے بندوں نے زمین پہ دی اس گواہی کو میں نے عرش بکری پر قبول فرما لیا ہے تجھے زمین پر میرے بندوں نے اچھا کہا ان کے کہنے پہ میں عرش والے نے بھی اچھا کہہ کر تیرے لیے جنت الفردوس کے 8 دروازوں سے داخلہ فرما دیا ہے اللہ تو اتنا خیال کرتا اپنے بندے سبحان اللہ کیا بات میرے بابو زندگی اتنی سی رہ گئی اتنی بڑی زندگی لے کے آئے تھے کوئی ٹکروں میں گزار دی کوئی جھگڑوں میں گزار دی میرے عزیزوں کوئی اپنوں میں گزار دی کوئی دشمنوں میں گزار دی اتنی سی زندگی رہ گئی ہے میرے عزیزوں کسی کیبوں پہ پردہ ڈال دو میرے عزیزوں کسی روتے ہوئے کو ہنسا دو قیامت کا دن ہوگا بخاری شریف کی حدیث ہے قیامت کا دن ہوگا اللہ کبھی پیش معاف فرمائے قیامت کا دن ہوگا نماز والا بستہ لے کے آئے گا رزق والا زکات والا بیگ لے کے آئے گا حج والا بیگ لے کے آئے گا اللہ رب العالمین سارے بیگوں کو دیکھیں گے سارے ورکوں کو آگے پیچھے کیا جائے گا فرمایا جائے گا اس عمل میں یہ دکھلاوا تھا اس میں ریکاری تھی اس میں یہ کیا تھا اس میں یہ کیا تھا بتا میری رضا کے لیے کیا لے کے آیا ہے اللہ میں نے کسی غریب کی دھی کا جہیز بنایا تھا اللہ فرمائیں گے اس کے بدلے وہ جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعا تو مل گئی تھی جناب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دروازے پر آ کے بیٹھ جاتا اور کہتا اماں بھلا ہوگی اللہ کے نام پر دے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کھٹڑا کھینچ کے دروازے کے پاس لے جاتی اپنا پیڑا مڈا لے کے دروازے پہ جاتی اور دروازے کے کواڑ کے پاس جا کے بیٹھ جاتی جو دعائیں وہ باہر سے دیتا اماں وہ دعائیں اندر سے دینے لگ جاتی جب وہ دعائیں دے دے کے تھک جاتا تب اماں خیرات دیتی حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ کے رشتہ دار ہیں بھانجے کہا اللہ امی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی پہلے دعائیں دی اس نے دی آپ نے دی اب اسے خیرات دے کے توڑ دیا اماں عائشہ نے اپنے کھٹڑے کرو حضور کی قبر اطہر کی طرف حضور کے روزے کی طرف موڑ لیا اور آنکھوں میں آنسو لا کر اپنی چنی سے آنسو صاف کر کے فرمایا اس روزے والے سے میں نے سنا دعا کا بدلہ دعا سے دے دو اور خیرات کا بدلہ دعا سے نہیں لینا بلکہ عرش والے خدا سے لینا کیا بات سبحان اللہ
عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی ہیں، اللہ اکبر، میرے عزیز و حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بڑھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی میں کھٹڑے پر آ گیا، میرے سے چلا نہیں جاتا، میں نبی نہ ہوں، میرا سہارا کوئی نہیں، آپ مجھے اجازت دے دو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ حضور ابھی خاموش تھے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی و مالی و اہلی، اللہ کے نبی عبداللہ بن ام مکتوم سے پوچھو اذان کی آواز تیرے کانوں میں تیرے گھر میں آتی ہے؟ جی یا رسول اللہ آتی ہے۔ فرمایا جب اذان کی آواز اپنے گھر میں سنیں تو تجھے گھر نماز پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، جہاں رہا کرتے جس چرپائی پہ یہ لیٹا کرتے اس چرپائی سے لے کر اپنے گھر کے دروازے تک ایک رسی بندھوا لی تھی۔ جب فقیر دروازے پر آتا تو بیٹے کہتے ابا جان اللہ ہمیں خیرات دے، ہم اپنے ہاتھ سے جا کے فقیر کو دے آئے۔ فرمایا نہیں، رسی کا نبینا سہارا لے لے کے دروازے پر جاتے اور فقیر کے ہاتھ پر خیرات اپنے ہاتھ سے دھرتے، پھر روتے ہوئے واپس آتے اور کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے گا اللہ اسے بری موت سے محفوظ فرمائے گا۔ کہتے چل کیا ہو، تم نے تو گوشت کے 4 چھیچڑوں کے لیے لوگوں کو مارا۔ سیلاب زدگان کے لیے راشن کے ٹھیلے رو گلزار کی طرف سے بھی گئے ہوں گے، چوج آباد میں بھی فنڈ اکٹھا کیا ہوگا، ہر ایک نے اپنی دکان معاف کرنا، ہر ایک نے اپنی دکان چمکا تو نہیں کہہ سکتا دکان بنائی ہوگی۔ ہم نے پانی میں اتر کے آٹا پہنچایا، ہم نے پانی میں اتر کے 1/2 کلو دال پہنچائی۔ آپ کو پتا ہے ایک تھیلی چاول کی وجہ سے یا میرا عزیزو 4000 روپے راشن کی وجہ سے کتنوں کی عزت کا آپ نے میں نے جنازہ نکال دیا۔ خدا پاک کی قسم ایسے کچھ لوگ تھے جو پردہ پوش تھے، ایسے لوگ تھے جن کا پردہ خدا کے درمیان تھا، مصطفیٰ کے درمیان تھا، ہم نے ان کے پردے کی دھجیاں بکیر کے رکھ دی۔ ہم نے عورتوں کو نہ چھوڑا، ہم نے مائیوں کو نہ چھوڑا، ہم نے بیویوں کو نہ چھوڑا۔ ایک 5 کلو کے راشن کے پیچھے ہم نے کتنوں کی عزت کے جنازے نکال دیے۔ اللہ سے کیا لینا ہے؟ پھر یہ بھی کہہ رہے اس کی کھٹیا کھڑی کر دی، پھر کہہ رہے دعا کریں، وہ کہہ رہے میں دعا کیا کروں، تو نے دعا جو کہ مجھے چھوڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون بیٹھی ہے؟ پھوپھی بیٹھی ہوئی ہے، یہ کون ہے؟ بھابھی بیٹھی ہوئی ہے، یہ کون ہے؟ خالہ بیٹھی ہوئی ہے، یتیم بیٹی کی برات دروازے پر آئی ہے، اللہ وہ کے کانوں میں پھسر پھسر کر رہی ہے۔ ان کے پاس کہاں تھا؟ جہیز تو ہم نے دیا تھا، فرنیچر تو ہم نے دیا تھا، یہ سننے کا شرٹ میں تو اپنے ابو کے گھر سے لائی تھی، میں نے ایک سمجھا میں اپنے جیٹھ کی بیٹی کو دے دوں، کا بغیر کانوں کے بغیر سننے کے جاوے گی۔ اللہ اکبر، ساری زندگی یہ برتن مانجتی رہی، ساری زندگی بھانڈے دھوتی رہی۔ میں نے پوچھا بیٹی تیرے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں نہیں آتی ہے؟ کہ شادی والے دن تائے نے مجھے اتنا جھکا دیا کہ مجھے اس کے بعد سر اٹھانے کا موقع ہی کوئی نہیں ملا ہے۔ کوئی عمل ایسا میرے عزیزو جس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، مسجد کے پنکھوں پر اپنا نام، پانی کے کولر پر اپنا نام، اللہ اکبر، مسجد کی گھڑیوں کے اوپر اپنا نام، مسجد کی دروازوں کے اوپر اپنا نام۔ تم نے دعا کرو جی، دعا کرو، ٹھیک ہے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سے قیامت کے دن کیا لوگے میرے پیارو؟ اللہ کے ہاں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ نہ خدا صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ مورتوں کو دیکھتا ہے، اللہ نہ مال کو دیکھتا ہے، نہ اولاد کو دیکھتا ہے، وہ تو دلوں میں جھانتی مار کے دیکھتا ہے، پتا اس دل کے اندر کیا لے کے آیا۔ اور میرے پیارے خدا کے واسطے جس کو جو چاہے دے دینا، دل کسی کو نہ دینا، ورنہ اللہ کے ہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عائشہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے سے سب کو گزرنا پڑے گا، اے عائشہ جب تو گزرے ذرا خیال کریو، اللہ کی جرا سے بچنا، اللہ کی پوچھ گچھ سے بچنا۔ اما عائشہ مسکرانے لگ گئی، یا رسول اللہ ہمارے بارے میں؟ فرمایا ہاں عائشہ، بدکاروں کو تو وہ منہ نہیں لگائے گا، گناہگاروں کو تو دیکھے گا نہیں، اپنے اپنوں کو بلائے گا۔ اے عائشہ اللہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے احتیاط کرنا، اللہ نے جسے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا؟ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے کہ جی یا رسول اللہ 3 مرتبہ، اے عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے کہ جی۔ فرمایا عائشہ پھر جا میری دھیوں سے کہہ دے، میری رانیوں سے کہہ دے، میری بیٹیوں سے کہہ دے، عائشہ تو بھی سن لے، اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تو تن سے کپڑا اس وقت تک نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پہ پیوند نہ لگ جائے۔ اور میرے بابو یا تو طلاق کے کپڑوں پہ ہوئی ہیں، مجھے گرمی کے نہیں بنا کے دیے، مجھے سردی کے نہیں بنا کے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، اما فاطمہ دوزارہ نے موٹا کھدر
کا لباس پہنا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ دیکھنے لگے. کہا فاطمہ مجھے پتہ ہے 4 دن کے فاقے نے اللہ اکبر ہوش اڑا کے رکھ دیے، لیکن فاطمہ یہ پتلا جوڑا اتار کے اس گرمی کے موسم میں یہ موٹا کیوں پہن لیا؟ کہا علی تجھے پردے کے کناروں سے میرے ابے کے ہاتھوں کی خوشبو نہیں آئی؟ کہاں ہاں آ رہی ہے، کبھی تیرے سے پہلے میرے ابو جان ہو کے گئے ہیں. اور پردے کو اٹھا کے کہا فاطمہ اپنے جسم پر ایسا کپڑا ڈالیو کہ تیرا جسم اس کپڑے پہ نظر نہ آئے. اے فاطمہ جس کپڑے میں جسم نظر آئے گا جنت الفردوس سے محروم کر دیا جائے گا. کا لیڈر کی وجہ سے میں نے گرمی کے موسم میں موٹا کپڑا پہن لیا. او میرے پیارو، او میرے بابو، ماں افطاری سحری کے وقت سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی، بہنیں دوپٹہ اوڑھ کے میرے عزیزو آٹا نہیں گونتی. جس کو دیکھ لو کھانا بھی میرے عزیزو، ملازمن بھی میرے عزیزو نافرمان نکلی. جس کو 4-4 ہزار تنخواہ دے رہے ہو وہ بھی بغاوت سینہ کھول کے گلا کھول کے دوپٹہ اتار کے آ رہی ہے. یاد رکھنا مشتبہ مال، لوگوں کو دھوکہ دے کے مال اپنے گھر میں لاؤ گے اور گھر والیاں دوپٹے کے تقدس کو پامال کر بیٹھیں گی. ان کی گودوں کے اندر کتا بلہ تو آئے گا، خدا کی قسم عبد القادر جیلانی نہیں آئے گا، بایزید بستامی رحمت اللہ نہیں آئے گا. مجھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ عرض کرنے کا کوئی کی سعادت ملی. ماں فاطمہ الزہرا بیٹا کربلا کا شہید مولانا کربلا معلیٰ پر تقریباً جا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پہ تقریباً 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا. اور میں دیکھتا تھا واہ حسینہ، ہم نے کسی گھر سے ایک جنازہ تو دیکھا، 2 دیکھے، 10 جنازے دیکھے، لیکن 72 جنازے ہم نے کبھی نہیں دیکھے. واہ حسینہ، کس کے دسترخوان سجا پڑا ہے، اللہ اکبر، کسی کے آگے فروٹ پڑا، کھانا پڑا ہوا ہے، ایک ایک دسترخوان پہ ہزاروں سامان ہے. حسین بتا تو صحیح، جب خیمے میں زینب بچی تھی بار تو بچا تھا اور 72 لاشیں تیرے سامنے پڑے تھے، اس وقت بتا حسین فاطمہ تیری زینب نے کیا کیا تھا؟ اللہ اکبر، تیرے حسین تُنے بتا کیا کیا تھا. میں تو پاکستان میں جاتا ہوں، کوئی ادھر سپیکر پر کھول کر، کوئی ادھر سپیکر کھول کے کہتا یہ تو سیاست تھی، کوئی کہتا لڑائی کا جھگڑا تھا، کوئی کہتا شہزادوں کی جنگ تھی. حسین میں تیرے سے پوچھنے آیا، دن رات پوری دنیا کے اندر جاتا ہوں، اللہ اکبر، بتا سیاست تھی کہ نانے کی سنت تھی؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیزو، میرے وجدان کی تصوف کی دنیا میں تصور میں حسین نے خطابت کا زور لگایا. فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا کرسی کے جھگڑے پہ آئے تھے؟ شاہی کرسی تو ہماری جوتیوں کا صدقہ تھی. پاکستان کے اندر جو حکومت ہو رہی ہے میرے نانے کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اللہ اکبر، ہم سرداریاں دینے کے لیے نہیں آتے، سرداریاں بانٹنے کے لیے آتے ہیں. جنہیں سیدوں کو جنت کی سرداری مل گئی انہیں دنیا کی سرداریوں کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا حسین پھر بتا کربلا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہنے لگے ہاں یہ سوال 10 محرم الحرام کو ظہر کے وقت میری بہن کے سینے میں بھی آیا تھا اور اس نے آنکھوں کے اشارے میں مجھے پوچھا تھا بتا اگر تو بچ گیا تو نانے کی امت کو پیاک پیغام دے گا، اگر میں بچ کے چلی گئی تو نانے کے روزے پہ جا کے کیا دکھڑا سناؤں گی؟ اللہ اکبر، اس وقت ہم دونوں بہن بھائیوں نے فیصلہ کیا اور نانے کی امت کو پیغام دیا. خیمے میں پردہ تھا، کربلا کے میدان میں سجدہ تھا. زینب نے خیمے میں پردہ بچا دیا، کربلا میں حسین نے سجدہ بچا دیا. میرے ایمان نے گواہی دی. میں نے کہا گلی نہ گلی، نگر نگر، کونے کونے میں جا کے کہوں گا اے زینب تیرے جیسا پردہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، قیامت کی صبح تک حسین تیرے جیسا سجدہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ. گود میں لیا سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. میرے عزیزو یہ آپ سے زیادہ مائیں سمجھیں گی، لگائیاں سمجھیں گی، عورتیں سمجھیں گی جن کے دودھ پیچھے بچے ان کی گود میں ہوتے ہیں، بچے کو ادھر سے فیڈ کرا رہی ہوتی ہیں، تصورات کی دنیا میں سوچ رہی ہوتی ہیں بڑا ہو کے میں سے بابو بناؤں گی، ماسٹر بناؤں گی، بڑا ہو کے میں سے یہ بناؤں گی، بڑا ہو کے یہ بناؤں گی. سیدہ فاطمہ بھی تو ایک ماں تھی، اس نے بھی تو سوچا ہوگا جس کو دودھ پلا رہی اس کے بڑا ہو کے کیا بناؤں گی. اللہ اکبر، مائیں بچوں کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی میرا بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا. اماں فاطمہ نے بھی ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا اور کہا ہوگا میرا بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا. اللہ اکبر، اماں کو حضرت حسین نے مسکرا کے بعض مرتبہ بچے دودھ پیتے پیتے رک جاتے ہیں اور ماں کا چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں. حضرت حسین نے بھی ماں کو دیکھ کے کہا ہوگا اماں میں تیرے دودھ کی قیمت ادا کروں گا، تو نے مجھے دودھ پلاتے قرآن سنایا. اماں میں کربلا کے میدان میں نیزے کی اینی پہ چڑھ کے تجھے خدا کا قرآن سناؤں گا. اللہ اکبر، یہ حق ادا کروں گا. تیمم خاک سے اور تیمم میرے عزیزوں، اللہ اکبر، ایسا کردار بنا کے چلے گئے. لیکن
لیکن اللہ اکبر ان دونوں بھائیوں میں آپس میں تھوڑا سا جھیڑا ہو گیا. بات عدالت میں نہیں گئی, بات کچہری میں نہیں گئی, بات میرے عزیزوں پر پنچایت میں نہیں گئی, بات رانوں کے ڈیرے پہ نہیں آئی, راؤ کے ڈیرے پہ نہیں آئی. حضرت حسین اور حسن میں آپس میں کسی بات پہ نوک جھوک ہو گئی. دونوں نے 3 دن بولنا چھوڑ دیا. تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو خط لکھا, او میرے ماں جائے, او میرے باپ جائے, او حسن تجھے پتہ نہیں کیا تو نے نانے کی حدیث نہیں سنی, جو 3 دن سے زیادہ ناراض رہے اس کا ایمان ہی نہیں بچتا ہے. پھر نیچے لکھا, کیا آپ نے نانا ابو سے یہ نہیں سنا تھا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. اور میرے بھائی میں صلح کرنے کے لیے آ جاؤں لیکن قیامت کے دن اللہ اکبر میں پہلے جنت میں جاؤں. نانا پوچھ لے چھوٹا جنت میں کیوں جا رہا ہے, گھر کا جھگڑا گھر ہی میں ختم کر دے. بھائی میں دروازے کے باہر بائیں پھیلا کے کھڑا ہو گیا, تو دروازے کی چوکھٹ پر یہ خط پڑھ کے آ جا, تو مجھے گلے سے لگا میں تیرا ماتھا چوموں تاکہ قیامت کے دن بعد میں جنت میں جاؤں, پہلے تو جنت کے اندر چلا جائے. یا تو میرے عزیزوں بیٹیوں کی شادیوں میں بھائی نہیں آتا. پیر محل کے علاقے کے اندر میرے عزیزوں ایک بھائی, اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, ایک بھائی ادھر منہ کر کے بیٹھا تھا, رو فیملی تھی, ایک بھائی ادھر منہ کر کے بیٹھا تھا. میں نے بیان کیا, وہ بھی روئے, میں بھی رویا. ماں کے سالے ثواب کے لیے آئے تھے, باپ پہلے مر چکا تھا. میرے کسی نے کان میں کہہ دیا کہ مولوی صاحب 16 سال ہو گئے, تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے کلام نہیں کیا, تینوں بھائی ایک دوسرے کے دروازے پہ نہیں چڑھے. میں نے دعا کے بعد پھر اللہ نے مجھے توفیق دی, میں نے بیان شروع کر دیا. میں نے کہا جو تم نے خیرات کی, جو تم نے پڑھا, یہ ابھی تمہارے منہ سے ہی نکلا, اندر نہیں گیا, قبر میں نہیں گیا. کیوں؟ میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ, تمہاری ماں ساری زندگی روتی چلی گئی کہ میں اپنے بچوں کو ایک بیڑے میں دیکھوں, ایک آنگن میں دیکھوں, یہ تم نے عرض پوری کی کہ کوئی نہیں. میں نے کہا آج پوری کر دو, خدا کی قسم قبر میں تمہاری ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. بس 2-4 ماہ کے واقعہ سنائے. تینوں بھائی اٹھے, پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا, دھاڑے مارنے لگ گئے. تینوں بھائی اللہ اکبر آپس میں گلے لگ کے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا نا عورتیں جو ہیں وہ کوئی اور سور نہ پھونک دیں, مجھے عورتوں میں لے کے جا. میری چرپائی جا کے عورتوں میں بٹھا دی. میں نے کہا درانی جٹھانیوں ادھر آ جاؤ, دیورانیوں ادھر آ جاؤ, تمہارے بھائیوں نے تمہارے خصموں نے آپس میں صلح کر لی, خدا کے واسطے اس صلح کو دشمنی میں تبدیل نہ کرنا. مائیں روئی. اس وقت میں نے اعلان کیا تھا, میں نے کہا پوری برادری سالے ثواب پر آئی, پتہ نہیں ثواب پہنچا یا نہیں پہنچا, لیکن آج بھائیوں نے بھائیوں کو گلے سے لگا لیا. تمہاری ماں کو اللہ نے قبر سے اٹھا کے جنت الفردوس کے دروازے پہ پہنچا دیا. ووٹ مانگنے پر اکٹھے, کتنی بدنصیبی کی بات ہے. بھائی بھائی کے جنازے میں نہیں آتا. کیا فائدہ؟ وہاں تم سورہ بقرہ پڑھو, تم 40 قدم پہ جا کے دعا کرو, اگلے دن قرآن خوانی کرو. قبر والا مرجھا کے گیا, اور جس نے قبر میں اتارا وہ مرجھا کے گیا. میرے عزیزو ایمانداری سے بتاؤ, 2 باتیں آپ سے عرض کروں گا, مرنا میں نے بھی, بچنا آپ نے بھی کوئی نہیں. خیال کرنا, 2 چیزیں اپنی جنازے کے ساتھ لے کے نہ جانا. ایک کسی کی آہ نہ لے کے جانا, ایک کسی کا دل دکھا کے نہ جانا, کسی کا حق نہ کھا کے جانا, ورنہ اللہ کی قسم قبر میں کفن بھی چھین لیا جائے گا. اس انداز میں جانا کہ آسمانوں پہ خدا راضی ہو جائے, زمین پر خدا کی مخلوق راضی ہو جائے, ہر ایک کی زبان پر. آج کے بعد میرے پیارو, آپ سے کوئی پوچھے کہاں رہتے ہو, یوں نہ کہو مکے والا میں, یوں نہ کہو شوج آباد میں, بلکہ آپ سے پوچھے کہاں رہتے ہو, مکے والا رہنے والا, شوج آباد رہنے والا چلا جاتا ہے, مکان تبدیل ہو جاتے ہیں. آج کے بعد آپ سے کوئی پوچھے کہاں رہتے ہو, کہنا لوگوں کے دلوں میں رہتا ہوں, دل میں رہنے والے ہمیشہ ہی رہتے ہیں. آج کے بعد آپ سے کوئی پوچھے میاں کیا کھٹا, کیا کمایا, کیا کھویا, یوں نہ کو 4000 کمائے, یوں نہ کو 2000 کمائے, بلکہ جو آپ سے پوچھے فرمایا میں لوگوں کی دعائیں کماتا ہوں. اللہ اکبر, ایسے کام کر کے جاتا ہوں کہ لوگ مجھے اچھے لفظوں کے اندر یاد کرتے ہیں. میرے پیارے, آخری باتوں میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا, جاؤ خورشید صاحب قبر میں چلے گئے, یہ تمہارے دشمن نہیں تھے. کسی کا دایا, کسی کا بیٹا, کسی کا
کا چاچا تھا. چلو میرے پہ یقین نہیں, قاری صاحب پہ یقین نہیں, بزرگوں پہ یقین نہیں, جاؤ راؤ صاحب کی قبر کے کنارے جا کے بیٹھ جاؤ اور ان سے پوچھو راؤ صاحب بتاؤ قبر میں کیا کام آیا. کہیں گے نہ مال کام آیا نہ آل کام آئی, قبر میں تو آمنہ کا لال کام آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہی کا, خدا پاک کی قسم قبر کے اندر سکہ چلتا ہے تو حضور کی مبارک زندگی کا چلتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. آج میرے عزیزوں اللہ سے آپ بھی معافی مانگے, میں بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اور آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی اتباع کی کوشش کریں, صحیح معنوں میں غلام رسول بنے, سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک. مولانا ممبر پہ بیٹھ کے بتایا کرو ہمارے نبی نے تو ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی بتایا, کرتا پہننے اتارنے کا. آج اتنا ہی سن لو, کرتا پہننے کا طریقہ, جب کرتا پہنو پہلے سجے بازو میں پہنو, پھر اپنے گلے میں پہنو, پھر بائیں بازو میں پہنو, جب اتارو پہلے بائیں بازو سے, پھر گلے سے, پھر دائیں بازو سے. شلوار بیٹھ کے پہنو, پہلے دائیں پھر بائیں, اتارو پہلے بائیں پھر دائیں. اللہ اکبر. غسل کے فرض سیکھ لو. آج کے بیان کی آخری بات دعا کرتے ہیں, اللہ اکبر, فاتحہ پڑھتے ہیں. میرے عزیزو یہ بیان میں نے کراچی میں کیا, اللہ اکبر. میں ایک نوجوان کی آپ کو کارگزاری سناتا ہوں. آج تم نے میرے عزیزو دنوں کی مناسبت سے بیان کرنے شروع کر دیے. یہ ساری اللہ کی مخلوق محتاج ہے, میں بھی محتاج ہوں. ان کو غسل کے فرض بتاؤ, غسل کے فرض بتاؤ. آدمی جب ناپاک ہو جاتا ہے, جوانوں میرے عزیزو جب رات کو سوتے ہوئے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, احتلام ہو جاتا ہے, بیوی کے پاس جانے سے ناپاکی ہو جاتی ہے, مجھے فوراً پاک ہونے کا طریقہ آنا چاہیے. اگر ٹھنڈ ہے, پانی کی قلت ہے, پانی ٹھنڈا ہے, گرمی میں میرے عزیزو پانی نہیں آتا, تو کم از کم اتنا پانی ہو کہ میں اس سے اپنا پورا وضو کر سکوں, جس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ چھوٹی پاکی آپ کے اندر آ جائے گی, رہنے سہنے کے قابل ہو جاؤ گے. اگر آپ کو اللہ نے سہولت میسر عطا فرمائی تو سب سے پہلے اپنے جسم کو استنجا کرو. اس گندگی کو جو کپڑوں پہ لگی ہوئی, اس کپڑے کو دو لوگ اتار کے پھینک دیتے ہیں. خبردار, آج میں آپ سے عرض کرتا ہوں, کپڑے کون دھوتا ہے؟ ماں دھوتی ہے. کپڑے کون دھوتا ہے؟ بہن دھوتی ہے. کپڑے کون دھوتا ہے؟ بیٹی دھوتی ہے. اپنے کپڑوں کو گندا مشینوں میں نہ ڈالا کرو تاکہ بیٹی دیکھ کے شرما آ جائے, بہن دیکھ کے شرما آ جائے. باتھ روم میں جا کے اس گندگی کو صاف کرو. یہ اپنی غیرت اللہ کے واسطے واپس لے کے آؤ. میرے عزیزو جو کپڑا آپ نے دھو کے پاک کر لیا, اس کپڑے سے آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہو, نماز بھی پڑھ سکتے ہو. بدل لو تو نفاست ہے. غسل کے 3 فرض ہے. پہلے میرے عزیزو جہاں گندگی لگی اس جگہ کو دھو لو, استنجا کر لو. اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کر لینا, 3 مرتبہ کلی کر لینا. 1 مرتبہ فرض ہے, 3 مرتبہ سنت ہے, کلی کر لینا. غیر روزے کی حالت روزہ نہیں, پانی نرم ہڈی تک غرغرہ کرنا, غرارہ کرنا. اگر روزہ ہے تو وضو کی طرح کلی کرنا. ناک تک پانی استنشاق کرنا, ناک کا پانی. اگر روزہ نہیں تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. پھر اس کے بعد آپ وضو کر لیں. ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو پورے جسم پر آپ پانی ڈال لیں, بال برابر بھی گیلا سوکھا نہ رہے. عموماً یہ پیٹ کے نیچے کا حصہ, پیروں کے ٹخنوں کے پیچھے کا حصہ, انگلیوں کے اندر کا حصہ, کانوں کے اندر کا حصہ, یہ میرے عزیزو سوکھا رہ جاتا ہے. اچھی طرح مل مل کے یہاں پانی گرانا, یہ غسل کے فرض ہے. آدمی پاک ہو جاتا ہے. کے اندر جب میں نے غسل کے فرض بتائے, اللہ اکبر, درمیان میں چین بالوں میں نکلا ہوا تھا. ایک میرا بابا جی بازو پکڑ کے پیچھے لے گیا, کہ مولانا تیرا احسان ہے, 3 عمرے کرایا, 1 حج کرایا, 3 بچوں کا باپ بن گیا, مجھے آج غسل کے طریقے کا پتہ چلا. یہ سب کی ضرورت ہے. بس اللہ سے میرے عزیزو اپنے گناہوں کی معافی مانگے, میں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ کے دربار میں توبہ کریں. نئے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے اور محرم الحرام کی ابتدا سے ہو رہا ہے. اللہ جن شہزادوں کو اللہ تو نے شہادت کے جام نوش عطا فرمائے, اللہ ان کی غلامیوں میں نصیب فرما دے. حضرت حسین کا, حضرت حسن کا, ابو بکر, عمر, عثمان, علی کا, اللہ ہمیں ان کا غلام بنا دے. صحیح معنوں میں آقا کا غلام بنا دے. سارے میرے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھیں اور اپنے منہ کے تالے کو کھولیں, ادب کے ساتھ پڑھیں. بڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب میرے ساتھ پڑھیں, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب میرے ساتھ مل کے کہیں, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, کفر سے, شرک سے, زنا سے, سود سے, بدکاری سے, چوری سے, دکھلاوے کی عبادت سے,
چغلی سے، بخل سے، ساتھ ساتھ کہتے ہیں جھوٹ سے، بدنگاہی سے، بد کلامی سے، بے حیائی سے 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ رب العالمین کی قسم ہے اگر آپ نے سچے دل سے معافی مانگی تو اس نے بھی ہمیں معاف فرما دیا ہے۔ کوئی تو یہاں ایسا بیٹھا ہے، بے شک یہ چھوٹا سا بچہ، بے شک راؤ صاحب، کوئی تو ایسا یہاں بیٹھا ہے ہمارے کہنے پہ اس نے گناہوں کو معاف فرما دیا، اس کے معافی مانگنے پر اللہ نے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ مجید صاحب کے بعد اللہ ان کے گھرانے کو ایسے آباد رکھے، ان کے بھائیوں کو ایسے آباد رکھے، بہنیں دروازے پہ بھائی سمجھ کے نہ آئے، باپ سمجھ کے آئے، اور تم بہنوں کو میرے عزیزوں بہنیں سمجھ کے نہیں بیٹیاں سمجھ کے، بھائی گلزار، بھائی جبار، بھائی شاہد، خدا کے واسطے اللہ تمہیں اور عزتیں دے، اپنی بہنوں کو باپ کے دروازے پہ کبھی کمی ہونے نہ دینا۔ اگر تمہاری بہن رکشے سے گاڑی سے اترے، دروازے پہ جا کے بائیں پھیلا کے کھڑا ہو جانا، یہ ایسا عمل ہے جو تمہارے باپ کو قبر میں ہنسائے گا، یہ ایسا عمل ہے جو تمہارے باپ کے درجے بلند کرے گا۔ ہاں ہاں، اپنے باپ کی قبر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بہن بیٹیوں کا حصہ دینے میں دیر نہ کرنا۔ اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔